بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کے مسلمانوں پر صہیونی ظلم و ستم کو تقریباً 1.5 سال ہونے کو آیا۔ روزانہ شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی 10، کبھی 20، کبھی 100، تقریباً 60,000 تک جام شہادت پہنچ کر چکے ہیں، جس میں صرف 18,000 تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، لیکن آخری ہیں ان مجاہدوں پر کہ جو اس ملبے کے اوپر بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، رمضان کی عبادت ایک کہ اسی ملبے کے اوپر انہوں نے عید بھی اسی پر منائی انہوں نے۔ یہ ان کی استقامت ہے، اور یقیناً جو ان مشکلات میں استقامت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ لوگ کہ جو اس جہاد سے منہ موڑ رہے ہیں۔ امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی ایک نہیں متعدد آیات موجود ہیں، سینکڑوں احادیث موجود ہیں، جس میں حکم دیا گیا ہے کہ جب مسلمان بھائی تمہارا مصیبت میں ہو، اور جب اسلام کے دشمنوں کے نرغے میں ہو، اور جب اس پر اسلام کے دشمن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں، تو تم پر فرض ہے کہ ان کی مدد کرو، اور کفار کے ساتھ اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو۔ لیکن حیف صد ہے، افسوس صد افسوس، امت مسلمہ تو بے چین ہے، لیکن مسلمان حکمراں خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کل کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کے عذاب کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ کر اپنی کھیتی باڑی کے اندر مصروف ہو جاؤ گے اور اس سے راضی ہو جاؤ گے ان کاموں سے، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر عذاب مسلط کرے گا، ذلت مسلط کرے گا، اور وہ ذلت اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ جہاد کی طرف نہ لوٹاؤ۔ آج اسلامی ممالک کو دیکھیں کس طرح ہم ذلت کا شکار ہیں، اور کس طرح غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا میرے آقا کا وعدہ سچا نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی، اور یہود و نصارہ اور امریکہ کی خوشنودی میں لگے رہے، اور اپنے رب کو اور اپنے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان حکمراں بے حسی کا شکار ہیں تو امت مسلمہ کو تو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم نہتے وہاں جا کر لڑ تو نہیں سکتے، ورنہ بے چین ہے ہماری امت مسلمہ کہ ہم جائیں اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جا کے جہاد میں شریک ہوں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو عسکری طاقت ہو، ان کے پاس اسلحہ ہو، ان کے پاس تربیت ہو، وہ جا کے وہاں لڑ سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کم از کم ہم ان الذین یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ہم اپنے اموال کے ساتھ تو جہاد کر سکتے ہیں۔ جہاد کی بھی کئی طریقے ہیں، جہاد کی بھی کئی قسم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم جہاد کریں، وہ تو ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، نہ ہمیں اجازت دی جائے گی وہاں جانے کی، نہ ہم تربیت یافتہ ہیں کہ ان کے ایٹم بموں کا مقابلہ کریں، ان کے میزائلوں کا مقابلہ کریں۔ نہتے ہمارے مسلمان بھائی غزہ کے بھائیوں کو اس طرح بارودوں کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے، ان کی لاشیں اڑ رہی ہیں، اور کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کی غیرت جو ہے وہ نہیں جاگ رہی۔ تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ مال کے ذریعے مدد یہ ہے کہ جتنی مدد وہاں پہنچا سکتے ہیں ایسی تنظیموں کے ذریعے وہاں ان کی مدد پہنچائیں، میڈیکل کی دوائیں وہاں پہنچائیں،
ان تنظیموں کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو جگانے کے لیے کوئی جلسے کریں، جلوس کریں، کانفرنس کریں، منعقد کریں، یہ بھی ایک جہاد کا حصہ ہے۔ الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل کئی پروگرام اس سلسلے میں کر چکی ہے، جو پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا سب سے بڑا ایک اتحاد ہے۔ ملی یکجہتی کونسل نے آزاد کشمیر کے اندر، میرپور کے اندر ایک بہت بڑی آل پارٹیز کانفرنس رکھی ہے غزہ کے سلسلے کے اندر، جس میں تمام مذہبی، دینی اور سیاسی جماعتیں اور اہم شخصیات جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہی ہیں کہ ہم پیغام دے رہے ہیں اپنے حکمرانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اور حکمرانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ خدا را عملی قدم اٹھائیں، اللہ اللہ کے رسول کو راضی کریں، چھوڑیں اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے۔ افسوس کا مقام ہے ایسے وقت کے اوپر جبکہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اسلامی ممالک کے اندر ہمارے پاکستان کے چند صحافی جاتے ہیں اسرائیل کے اور وہاں مذاکرات کرتے ہیں، وہاں باتیں کر کے آتے ہیں۔ یہ کیا مسلمانوں کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکا جا رہا؟ بہرحال ہم یہ کر سکتے ہیں، اس جہاد میں اس طرح حصہ لے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی تعاون ہو تعاون کریں۔ یہ بھی سب سے بڑا غزہ کے ساتھ تعاون ہے، اور یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں، جو مصنوعات ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ یہودی جو ہیں وہ پیسے کے زور پر، دولت کے زور پر دنیا کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ شروع سے ان کا طریقہ رہا ہے۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کے اب تک، اس دور کے اندر بھی حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں یہی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ ان کے باغات کو ختم کیا تھا، ان کی اقتصادی ان کو مار دی تھی، جس سے وہ کیا نام ہے صلح پر آمادہ ہوئے۔ آج بھی طریقہ یہی ہے کہ ان کو معاشی مار دی جائے، اور جتنے ان کے پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بے غیرت ہے وہ مسلمان جو آج بھی KFC میں جا کر اور میکڈونلڈ کے اندر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ میکڈونلڈ کو پیسہ نہیں دے رہے، وہ اپنے پیسے سے مسلمان بھائیوں کا خون کر رہے ہیں۔ وہاں جتنے خون گر رہے ہیں اور جہاں جہاں جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہ ان کے پیسے سے بہایا جا رہا ہے۔ کچھ شرم کریں، کچھ غیرت کریں ہمارے مسلمان، جو ان کا کیا نام ہے چند کیا نام ہے اپنی خوشی کے لیے مسلمانوں کے خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے ہیں۔ آج عہد کریں کم سے کم ہم کہ جتنے ان کے پروڈکٹس ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں گے، حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ سرکاری سطح پر ان کا بائیکاٹ کریں تمام چیزوں کا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم پوری تحریک چلائیں اس کے لیے، اور پوری اپنی قوم کو بھی آگاہ کریں کہ وہ بھی بائیکاٹ کریں۔ ایسی صرف مصنوعات کا نہیں، وہ مصنوعات جہاں رکھی بھی ہیں ان مالز کا بھی بائیکاٹ کریں، ان دکانوں کا بائیکاٹ کریں، ان دکانداروں کا بھی بائیکاٹ کریں، اور حکمرانوں کو توجہ دلائیں، اس قسم کی کانفرنسیں کر کے، جلد سے منعقد کر کے، بیانات دے کر کہ ہمارے حکمراں بھی خواب غفلت سے جھانکیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم بائیکاٹ سرکاری سطح پر بائیکاٹ کرنے کا اعلان کریں۔ بہرحال الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان اور ملی یکجہتی کونسل اپنی سطح پر جو کچھ کر سکتی وہ کر رہی ہے، اور قوم سے بھی ہماری اپیل ہے، پاکستان کے عاشقان مصطفیٰ سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور اپنی اپنی سطح پر اس تحریک کو آگے بڑھائیں کہ مکمل بائیکاٹ کیا جائے امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا، تاکہ ان کو معاشی ضرب لگے۔ معاشی ضرب لگے گی تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اس ظلم سے باز آئیں گے، اور پھر بھی اگر باز نہیں آتے تو کم از کم ہم اپنے حکمرانوں کو کہیں کہ وہ عسکری دباؤ ڈالیں، کچھ نہیں تو ایک دھمکی دے دیں کہ اگر نہیں بند کیا تم نے تو ہم اپنے ایٹم بم استعمال کریں گے۔ کس کام کا یہ ایٹم بم؟ یہ اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ ہم اپنی حفاظت کرتے، اپنے ملک کی حفاظت کرتے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرتے۔ مسلمان بھائیوں کی ہم کیا حفاظت کریں گے؟ اپنے ملک کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اور دشمن ہمارے گھر میں آ کر اور ہمیں سبق چکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، غیرت عطا فرمائے، حمیت عطا فرمائے، اسلامی جذبہ ان کو عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی
مدد کی ان کو توفیق عطا فرمائے. ہماری قوم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیں اور ان کا مکمل بائیکاٹ کریں. وما علینا الا البلاغ.